الرحمن الرحیم ڈے 10 کلاس السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے 5 لیکچر کے ساتھ موجود ہیں جو کہ سبق نظریہ پاکستان کے بارے میں ہے۔ نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے اور 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے آپ نے 3 ڈگریاں حاصل کی، LLB، MA اردو اور MA فارسی۔ 1947 میں PhD اردو میں کی اور آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کی خدمات سر انجام دی۔ آپ کی خدمات کے صلے میں آپ کو ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس کے اعزازات سے نوازا گیا۔ آپ نے عام قارئین کے لیے بھی مضامین لکھے۔ آپ کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ آپ نے 4 زبانوں یعنی اردو، فارسی، عربی اور انگریزی میں 100 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی۔ آپ کی چند مشہور کتابیں یہ ہے: سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن، تنقید و تحقیق۔ مصنف کے بارے میں جاننے کے بعد اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ آپ سب نے مطالعہ پاکستان کے بارے میں بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ نظریہ یعنی سوچ، خیال، تصور، جس کی بنیاد پر کوئی بھی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس میں مصنف جو ہے وہ نظریہ پاکستان یعنی پاکستان کے لیے کیسے یہ نظریہ یا خیال جو ہے لے کر آگے آتا گیا اور آخر پاکستان کی صورت میں یہ نظریہ جو ہے پائے تکمیل کو پہنچا۔ تو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اچھے اخلاق، صبر، تحمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا اور ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات قائم کیے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہندو زیادہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور غلبہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ بادشاہ اکبر کے دور میں اور ہندوؤں نے ملکی سیاست میں بہت زیادہ عمل دخل دینا شروع کر دیا، جس سے مسلمانوں کی عملی زندگی متاثر ہوئی۔ تو حضرت مجدد علی ثانی اس سلسلے میں آگے آئے اور انہوں نے جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے قدم آگے بڑھایا، اس لیے انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ انہوں نے اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ اس کے بعد جو ہے جب مغل حکمرانوں کا زوال شروع ہوا اور انگریز جو کہ تاجر کی غرض سے ہندوستان میں آئے تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل گیا۔ تو اس سلسلے میں میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان ہندو اور انگریزوں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے بھی مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے تحریکیں چلائیں۔ شاہ اسماعیل اور ان کے مرشد جو تھے سید احمد بریلوی، انہوں نے بھی اسلامی اصولوں کو زندہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو غلامی سے آزاد دلانے کی کوشش کی۔ اور سر سید احمد خان نے اسی زمانے میں حالات کو محسوس کرتے ہوئے انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور مسلمانوں کے اندر احساس کمتری دور کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف ان کے ایک دوست مولانا قاسم، انہوں نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ نواب وقار ملک 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کے لیے علیحدہ سیاسی جماعت بنائے۔
اسی دوران پہلی یہ جنگ عظیم یعنی 1914 میں شروع ہوئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا کیونکہ ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کے سلسلے میں خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کے لیے مالی اور طبی امداد پہنچائی۔ جب انگریزوں نے فتح حاصل کیا تو ترکی کے وسیع سلطنت کے ٹکڑے کر دیے اور مسلمان جو ہے اس پر بہت غصہ ہوئے، اس لیے انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر ان کے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں 1919 میں تحریک خلافت شروع کی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے شدی اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے سنگٹن کی تحریکیں شروع کی۔ اب ساتھ ساتھ مقابلے ہوتے رہے ہندوؤں کی طرف سے بھی، اور پھر اس کا جواب مسلمانوں کی طرف سے بھی دیا جانے لگا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی، جس کے جواب میں قائد اعظم نے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ نظریہ آگے بڑھتا گیا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا قیام لازمی اور ناگزیر ہے۔ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال نے علیحدہ وطن کے اصول کی تجویز پیش کی۔ 1920 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی اور 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں قومیت کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ اہل مغرب کے مطابق خاندانی، نسلی اور علاقائی بنیادوں میں وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی، اور وہ کہتے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی ہے، جبکہ دوسری بنیاد وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم کی، جو مغرب کے تصور سے بالکل علیحدہ ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ پاکستان کو قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، لیکن قائد اعظم کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد کی وجہ سے بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اس نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا تھا، جہاں تمام مسلمان اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق آزادی سے گزار سکیں۔ اس سبق میں مصنف نے نظریہ پاکستان کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا۔ یہ نظریہ شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثانی، سید احمد بریلوی اور سر سید احمد خان کے افکار سے تشکیل پایا۔ علامہ اقبال نے اسی نظریے کو الہ آباد میں پیش کیا اور 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کے پس منظر میں یہی نظریہ درکار تھا۔ قیام پاکستان کا سبب بھی یہی نظریہ قرار پایا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب نے پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے دن رات کام کرنا ہے۔ ہمارا مرنا جینا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے اور ہمیں اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کرنا ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے رواداری کا مطلب ہے تحمل، برداشت، الحاد، دین سے پھر جانا، شیوا، شعار، بیجا، غلط یا ناجائز، رائج ہو جانا، جاری ہو جانا، عمل دخل اندازی، سختیاں، مشکلات، قید و بند، قید کی پابندیاں، قدریں کہتے ہیں آداب کو، فروغ دینا، ترقی دیں، نفاق، نا اتفاقی، زوال، پستی، قدم جمانا، قبضہ کرنا، سر اٹھانا، بغاوت کرنا، ولولہ، جوش، مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، غنیمت جانا، کافی سمجھنا، بہتر خیال کرنا، مفاہمت، صلح، تہذیبی رہن سہن کے متعلق، احساس کمتری، خود کو دوسروں سے کمتر خیال کرنا، قابض ہونا، قبضہ کر لینا، تنظیم، جماعت، اکثریت، تعداد میں زیادہ ہونا،
ذک پہنچانا، نقصان پہنچانا، جنگ چھڑ جانا، جنگ شروع ہو جانا، امداد باہم پہنچانا، امداد فراہم کرنا، اناد دشمنی، فریب دھوکہ، ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی تقسیم کر دینا، نظر انداز کرنا چھوڑ دینا، عملی جامہ پہنانا، عملی شکل دینا پورا کرنا، طرز معاشرت رہن سہن کا طریقہ، حدود حدیں، وسعت پھیلاؤ، استوار کرنا قائم کرنا، اقلیت تعداد میں کم ہونا، نسب سلسلہ جمعیت گروہ، انحصار دار و مدار، معرض وجود میں آنا قائم ہو جانا، جکڑی ہوئی گرفتار، بندھن جکڑن یا پابندی، جداگانہ الگ، خدا ترسی رحم دلی، اشاعت پھیلانا، ترویج رواج دینا، مملکت ریاست، اہل عالم دنیا کے بڑے لوگ، ناگوار گزرنا برا لگنا، عمل پہم مسلسل محنت جدوجہد بدولت کی وجہ سے۔ جی یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا اور اس کو اچھی طرح سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے اور خلاصہ اور سوالات کے جوابات جو